بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں بات پراپرٹی کے متعلق ذرا سمجھ لیں کہ کس پراپرٹی پر زکوٰۃ دینی ہے، کس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں دینی، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کسی شخص نے زمین خریدی زراعت کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی شخص نے زمین خریدی اپنا مکان بنانے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کسی شخص نے مکان خریدا رہنے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کسی شخص نے مکان خریدا کہ اس مکان کو میں آگے کرائے پر دوں گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کسی شخص نے دکان خریدی کہ میں اس دکان میں سامان رکھ کے خود تجارت کروں گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کسی شخص نے دکان خریدی اس نیت سے کہ میں اس دکان کو کرائے پر دوں گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس وقت آئے گی جب آدمی زمین خریدے بیچنے کی نیت سے اور پھر وہ نیت برقرار بھی رہے، مکان خریدے بیچنے کی نیت سے اور وہ نیت برقرار بھی رہے، دکان خریدی ہو بیچنے کی نیت سے پھر وہ نیت برقرار بھی رہے۔ کیا مطلب؟ اگر زمین خریدی ہے بیچنے کی نیت سے، بعد میں نیت تبدیل ہو گئی اور یہ نیت کر لی کہ زمین پر ہم اپنا باغ لگائیں گے، زراعت کریں گے، ذاتی استعمال میں رکھیں گے۔ مکان خریدا تھا، فروخت کرنے کی نیت بدل گئی، میں اس میں اپنے بیٹے کو رکھوں گا، اپنی بیٹی کو دوں گا، یا میں اس کو اپنے استعمال میں رکھوں گا، اب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر دکان خریدی ہے بیچنے کے لیے، نیت تبدیل ہو گئی کہ میں اس کو فروخت نہیں کروں گا، اس کو کرائے پر دوں گا، میں فروخت نہیں کروں گا بلکہ اس دکان پہ سامان رکھ کے خود تجارت کروں گا، اب بھی اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کسی شخص نے زمین خریدی، وہ زمین کرائے پہ دی، ایک شخص زمین لیتا ہے، کسی کو کرائے پہ دیتا ہے، وہ بندہ اس زمین میں کارخانہ لگا دیتا ہے اور زمین کا اس کو کرایہ دیتا ہے۔ اسی طرح کس شخص نے دکان خریدی اور دکان کرائے پہ دی، یا دکان بنائی اور کرائے پہ دے دی، مکان بنایا اور کرائے پر دے دیا، زمین کرائے پہ دی، مکان کرائے پہ دیا، دکان کرائے پہ دی، کسی کے پاس اپنی ذاتی بس ہے، کسی کو کرائے پہ دی، اپنی ذاتی کار ہے، وہ کرائے پہ دی، یہ مال تجارت نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اس کا جو ماہانہ کرایہ وصول ہوگا یا جو سالانہ کرایہ وصول ہوگا یا جو بھی ترتیب ہو کرائے کی، تو وہ کرایہ اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس پیسے کو وہ جو تاریخ اس نے اپنی متعین کی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اس وقت اگر یہ موجود ہوگا تو دوسرے سرمایہ کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا اور مجموعہ جو سرمایہ کا ہوگا اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، اور اگر پہلے خرچ ہو گیا اور سال کے آخر تک نہ بچا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ کوئی اپنی رہائش کے لیے، استعمال کے لیے جائیداد خریدے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر جائیداد خریدے اور کرائے پر دے تو اس جائیداد پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کرایہ ایسے ہے جیسے اور پیسے آپ کے پاس ہے، یہ بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کو حساب کریں اور باقی نصاب کے ساتھ جمع کر لیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کس پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض اور کس پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔